قرآن پاک کے اندر ایک بندے کا ذکر آتا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے دولت کی فراوانی بھی دی اور مال بھی وافر مقدار میں ہے، اور زمانہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ایک علاقہ میں سلطنت کر رہے ہیں تو دوسرے علاقہ میں اپنے برادر حضرت ہارون علیہ السلام کو سلطنت دی۔ دونوں بھائی حکومت کر رہے تھے اور ان کے درمیان میں بنی اسرائیل میں سے ایک بندہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے مال بھی وافر مقدار میں دیا۔ یہ واقعہ 20واں پارہ سورہ القصص کے اندر مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر کیا۔ سرمایہ دار اور یہ صاحبان جو دولت ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار میں بیک بیلنس عطا کیا ہے، پیسے کی فراوانی ہے، ان کے لیے یہ عبرت کا سامان ہے کہ ذرا سوچیے گا کہ یہ دولت کس کام کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ایک بندہ اس مال و دولت والے بندے کے پاس بھیجا کہ جاؤ اور اس کو کہو کہ اللہ کا حکم ہے زکوٰۃ دو۔ یہاں تک کہ یہ بندہ چلتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ مالدار آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے براہ راست بھی پیغام دیا کہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ دو اور اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو، اور کتنا؟ 1000واں حصہ، یعنی 1000واں حصہ جو بنے گا وہ اللہ کی راہ میں دو۔ 999 تیرے ہوں گے اور 1000 جو آگے بنے گا وہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دو۔ خوشی خوشی اٹھا کے میں جاتا ہوں اور زکوٰۃ دیتا ہوں، لیکن جب گھر میں جاتا ہے حساب کتاب بنایا تو 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالنے کے لیے جب وہ حساب بناتا ہے تو پھر سوچتا ہے کہ اتنا سارا مال میں زکوٰۃ دے دوں اور اتنا سارا میرا مال زکوٰۃ میں چلا گیا۔ آخرکار اس نے بنی اسرائیل کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہنے لگا کہ دیکھو کہ موسیٰ علیہ السلام ہم سے مال لینا چاہتے ہیں۔ پہلے انہوں نے ہم سے سلطنت لے لی، حکومت ایک طرف خود کر رہی ہے اور دوسری طرف ان کا بھائی حضرت ہارون کر رہا ہے، اب تو ہم سے مال لینا چاہتے ہیں۔ ایسا کرو کہ ہم اب یہ مال کی جو زکوٰۃ ہے یہ نہیں دیتے۔ کہا کیا کریں؟ ایک بدکار عورت کو پیسے دیے۔ کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگا۔ معاذ اللہ ایک اجتماع ہوا اور اس اجتماع کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو دعوت دی گئی، اور موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے اور واضح و نصیحت کی، حتیٰ کہ وہ فاحشہ عورت کو وہ کہنے لگا کہ وہ بندہ وہ مالدار کہ بتا کہ تیرے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے کیا زیادتی کی۔ وہ عورت کے دل پہ رعب طاری ہوا، اللہ تعالیٰ کا خوف طاری ہوا، دل میں توبہ کرنے لگی اور کہنے لگی اے وقت کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام یہ مجھ سے جھوٹ بلوانا چاہتا ہے۔ اب دیکھیے کہ وہ بندہ جو مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام پہ بھی الزام لگا رہا ہے، آخر یہ مال کی زکوٰۃ اس کے اوپر بوجھ بن گئی، اور بوجھ ایسا بنی کہ طرح طرح کے ہیلے بہانیاں کرنے لگا۔ آج صاحبان دولت کے لیے یہ پیغام ہے، یہ طرح طرح کے ہیلے بہانیاں، یہ طرح طرح کے یہ ہماری یہ پالیسیاں، یہ ہمارے یہ منصوبے کہ ہم زکوٰۃ ادا نہ کریں، آخر میں ہو کیا گیا کہ ہم اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دے رہے، لیکن وہ ٹیکس جو 100 کے اوپر 15 روپے ہم ادا تو کر رہے ہیں، مگر 100 جس پر 60 گزر جائے اور وہ بھی ہر ایک پر نہیں، جو صاحب نصاب ہو 2.5 روپے زکوٰۃ بنتی ہے، اور 2.5 روپے 100 پر دیتے ہوئے ہمیں بوجھ بن رہا ہے۔ اس اجتماع کے اندر جب اس بندے نے تہمت لگانے کی کوشش کی، ناکام ہوا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنا سر سجدے میں رکھا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا میں تیرا برحق رسول ہوں، اور مجھے اس جو بندہ کھڑا ہے جسے دنیا قارون کہتی ہے، اے اللہ اس کے اوپر غضب فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ میں نے تیری خاطر زمین کو حکم دے دیا، اب یہ زمین تیری اطاعت کرے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے سر سجدے سے اٹھا کر زمین کو کہا کہ اپنا سینہ کھول۔ وہ دولت والا اس زمین کے اندر دھنستا جاتا ہے اور گھٹنے تک جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پھر کہتی ہیں زمین اس کو اور دھنسا دے، یہاں تک کہ حلق تک وہ زمین کے اندر دھنسا دیا جاتا ہے، اور زبان سے واویلا کر رہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو قسمیں دے رہا تھا کہ بچا لے بچا لے، مگر موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ زمین اس کو اور دھنسا دے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ مالدار ہے جو قیامت تک زمین کے اندر دھنسایا جائے گا۔ وجہ کیا ہے
کہ اس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طول دراز بلڈنگ ہوتی ہے اور زمین اپنا منہ کھولتی ہے، بلڈنگ زمین بوس ہو جاتی ہے، اور ایک اچانک فیکٹری کو آگ لگ جاتی ہے، اور ہمیں ایک مارکیٹ کو بھی آگ لگ جاتی ہے، اور پوری مارکیٹ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، خاک تر ہو جاتی ہے، اس کے ذرات ہوا اڑا کے لے جاتی ہے۔ کہ ایسا تو نہیں یہ بلائیں یہ وبائیں ہمارے اوپر اس لیے آ رہی ہوں کہ ہم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کر رہے ہوں۔ یہ موقع ہے، اپنے مال کو پاک کیجیے اور اللہ کی راہ میں زکوٰۃ